السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نام مضمون اردو عنوان پرتپال سنگھ بیتاب یہ دوسری غزل جو ہمارے نصاب میں درج ہے۔ ریت ہے اور بے کرانی ہے اور صحرا کی کیا کہانی ہے، کھول کر دیکھ در مکانوں کے لامکانی ہی لامکانی ہے۔ راستہ کس سے مانگتے ہو یہاں، بھیڑ نے کس کی بات مانی ہے، اپنے قدموں کے نقش غائب ہیں، بے نشانی سی بے نشانی ہے، ہمیں کچھ رک گئے سے ہی بیتاب، ورنہ چاروں طرف روانی ہے۔ اس غزل کا پہلا شعر، ریت ہے اور بے کرانی ہے اور صحرا کی کیا کہانی ہے۔ بے کرانی کا مطلب بے کنارہ، بے کرانی مطلب بے کنارہ۔ صحرا کا مطلب ریگستان، صحرا مطلب ریگستان۔ ریت ہے اور بے کرانی ہے اور صحرا کی کیا کہانی ہے۔ بیتاب پرتپال سنگھ بیتاب دنیا کو ایک ریگستان، صحرا کا مطلب ریگستان سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ پرتپال سنگھ بیتاب دنیا کو ایک ریگستان سے تشبیہ یعنی کمپیریزن دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وسیع ترین دنیا کے صحرا میں، اس وسیع ترین دنیا کے صحرا میں سوائے ریت کے کچھ نہیں ہے۔ ریت ویرانی اور اداسی کا استعارہ ہے۔ شاعر کو دنیا ویران اور اداس لگتی ہے، اسے دنیا بے فیض اور ویران لگتی ہے اور اس کا دنیا میں کوئی ہم نوا یا ساتھی نہیں ہے۔ ریت ہے اور بے کرانی ہے اور صحرا کی کیا کہانی ہے۔ تو پرتپال سنگھ بیتاب دنیا کو ایک ریگستان سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وسیع ترین دنیا کے صحرا میں سوائے ریت کے کچھ نہیں ہے۔ تو ریت ویرانی اور اداسی کا استعارہ ہے، تو شاعر کو دنیا ویران اور اداس لگتی ہے، اسے دنیا بے فیض اور ویران لگتی ہے اور اس کا دنیا میں کوئی ہم نوا یا ساتھی نہیں ہے۔ کھول کر دیکھ در مکانوں کے لامکانی ہی لامکانی ہے۔ کھول کر دیکھ در کا مطلب دروازہ، مکانوں کے لامکانی ہی لامکانی ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ باہر سے مکانوں کو دیکھ کر اصلیت کا اندازہ ہو نہیں سکتا، کھول کر دیکھ، بلکہ مکانوں کے دروازے کھول کر دیکھو تو ان میں سے زندگی کی کوئی علامت نظر نہیں آئے گی۔ یہ صرف مکان ہیں، گھر نہیں ہیں۔ جو لوگ ان مکانوں میں رہتے ہیں وہ زندگی اور اس کی اصلیت سے بہت دور ہیں، چنانچہ مکانوں کی لامکانی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ کھول کر دیکھ در مکانوں میں، یعنی کہ مکانوں کے دروازوں کو کھول کر دیکھ تو آپ کو اندر جھانک کے لگے گا کہ یہ مکان، یہ گھر نہیں ہے، یہ صرف مکان ہے، گھر نہیں ہے۔ اور جو لوگ ان مکانوں میں رہتے ہیں وہ زندگی اور اس کی اصلیت سے بہت دور ہیں، یہاں زندگی اور اس کی اصلیت سے بالکل ناواقف ہیں۔ راستہ کس سے مانگتے ہو یہاں، بھیڑ نے کس کی بات مانی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے لوگ دوسرے کو چلنے کا راستہ نہیں دیتے۔ راستہ کس سے مانگتے ہو یہاں، چونکہ انسان خود غرض اور بے رحم ہے، اس لیے کسی سے راستہ
مانگا جائے بھیڑ میں تو سبھی آگے جانے کے در پہ ہوتے ہیں، کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا۔ یعنی راستہ کس سے مانگتے ہو؟ یہاں آپ کس سے راستہ مانگتے ہو؟ بھیڑ نے کس کی بات مانی ہے؟ کیونکہ جو شخص بھیڑ کے اندر سے چلتا ہے، ہجوم کے اندر سے چلتا ہے، وہ کسی کو راستہ نہیں مانگتا ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے لوگ دوسرے کو چلنے کا راستہ نہیں دیتے، کیونکہ انسان خود غرض ہے، بے رحم ہے، بے درد ہے، اس لیے کسی سے راستہ مانگا جائے، کس سے راستہ مانگا جائے؟ بھیڑ میں تو سبھی آگے جانے کے در پہ ہوتے ہیں، یعنی ہجوم میں، جماعت میں، بھیڑ میں ہر شخص کوشش کرتا ہے آگے جانے کے لیے، تو کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا۔ اپنے قدموں کے نقش غائب ہیں، بے نشانی سی بے نشانی ہے۔ اپنے قدموں یعنی پاؤں کے نشان، قدموں کے نقش کا مطلب پاؤں کے نشان غائب ہیں، بالکل موجود نہیں ہے، غائب ہیں۔ بے نشانی سی بے نشانی ہے، کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ اپنی انفرادیت، تہذیب اور ثقافت کے سبھی نشانات مٹ چکے ہیں، اپنے قدموں کے نشان غائب ہیں، یعنی اپنے وجود کے جتنے بھی نشان ہیں وہ بالکل مٹ چکے ہیں۔ اب تو اپنی پہچان بھی باقی نہیں رہی، اپنے قدموں کے نقش غائب ہیں، یعنی اپنے پاؤں کے نشان یا اپنی اصلیت کے نشان یعنی یا انسانیت کے نشان وہ مٹ چکے ہیں، وہ غائب ہیں۔ تو اپنی پہچان بھی باقی نہیں رہی، بے نشانی سی بے نشانی ہے، یعنی اپنی پہچان جو ہے، اصلیت جو ہے یا انسانیت جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ ہمیں کچھ رک گئے سے ہی بےتاب، ورنہ چاروں طرف روانی ہے۔ ہمیں کچھ رک گئے سے ہی بےتاب، ورنہ چاروں طرف روانی ہے۔ تو شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہمارے ہی پیروں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں۔ ہمیں کچھ رک گئے سے ہی بےتاب، یعنی کہ ہمارے ہی پیروں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں، زنجیریں پڑ گئی ہیں اور ہم رک سے گئے ہیں، ورنہ آس پاس تو ہر کوئی رواں دواں ہے، ورنہ چاروں طرف روانی ہے، ورنہ آس پاس تو ہر کوئی رواں دواں ہے اور اپنی اپنی منزل کے لیے محو سفر ہے۔ ہمیں کچھ رک گئے سے ہی بےتاب۔ تو شاعر فرماتے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہمارے ہی پیروں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں، زنجیریں پڑ گئی ہیں اور ہم رک سے گئے ہیں، ورنہ چاروں طرف روانی ہے، ورنہ آس پاس تو ہر کوئی مشغول ہے، رواں دواں ہے، اپنے کام میں مشغول ہیں اور اپنی اپنی منزل کے لیے محو سفر ہے۔ تو یہ تھے کچھ اشعار جو پرتپال سنگھ بیتاب کی غزل سے ہیں اور جن کو آج ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی خود ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس ویڈیو کو دیکھیں۔ باقی شکریہ۔